The way he enters the room, the way he conducts himself, a candidate, pant उसने नीचे लटकाई हुई है. تو इससे پہلے مووی شوز میں کام کیا؟ نہیں سر. FPSC کے مطابق 13,800 امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا. ان میں سے 398 امیدوار کامیاب ہوئے. آج سے 3 سے 4 سال پہلے ہم نے CSS اور UPSC کے حوالے سے جو انڈیا میں ایگزام ہوتا ہے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی، جس کے بعد بہت سے لوگوں نے مس کنسیو کیا، غلط سوچا کہ شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ CSS کا ایگزام دے گا وہ بیوقوف ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، یا پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ CSS کریں گے تو آپ کو بہت گناہ ملے گا، بہت بری بات ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ ایک پرسپیکٹیو جو تھا وہ 12-13 منٹ کی ویڈیو میں صحیح کنوے ہوا نہیں، جس کی بنیاد پہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ تو ویسے ہی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بیوروکریٹس کے. اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ ہر ایک شہری کو اس بات کا بالکل 100% اندازہ ہے کہ میری ID کارڈ کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں اگر ایک کامن سٹیزن رہ گیا تو اشرافیہ مجھے چھوڑے گی نہیں، بڑی مچھلیاں مجھے کھا جائیں گی. تو یا میں اشرافیہ کا حصہ بن کے سوسائٹی کے ظلم سے جان چھڑا لوں گا، یا پھر میں یہاں سے سامان باندھ کے بھاگ جاؤں گا. اسی لیے میں جب بھی کہیں پر جاتا ہوں، کسی سیمینار کے لیے، کسی یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے، کسی پبلک لیکچر کے لیے، یا پھر کسی پبلک ٹاک کے لیے، تو ہر اسٹوڈنٹ آ کر یہی پوچھتا ہے مجھ سے کہ CSS کے آپ کیوں خلاف ہیں، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. DMs میں لوگ آ کے پوچھتے ہیں سر آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، نمبر 1 CSS کریں، نمبر 2 ملک سے باہر چلے جائیں، ڈگری لیں، اوبر چلائیں، پیزا ڈلیور کریں، انجوائے کریں، ڈالر کمائیں، یہاں واپس بھیجیں، اچھے رشتے بھی آئیں گے، مزہ بھی آئے گا. ان دونوں میں سے پلیز مجھے ایک چوز کر کے دے دیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی اور سے پوچھنا پڑ گیا کہ میرے پاس 2 آپشنز ہیں، ان میں سے ایک آپ چوز کر دیں، اس کا مطلب ہے اس کا اپنا دماغ بالکل کنفیوژن کی سٹیج کے اوپر ہے. اسی لیے ہم نے سوچا کہ آج یہ ویڈیو بنا کر بہت سی متس کو کلیریفائی کریں، بہت سی کہانیاں جو سنائی جاتی ہیں CSS کرنے والے اسٹوڈنٹس کو کہ پتہ نہیں اس کے بعد، جس طرح بچپن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، میٹرک میں 900 نمبر لے لو، اس کے بعد میں تو منو سلوا اتر جائے گا. میٹرک میں 900 نمبر لے لو، اس کے بعد تمہیں لاکھوں روپے کی برسات ہوگی، ڈالر گریں گے، اکٹھے کرنے کے لیے بندے رکھنے پڑیں گے. یا پھر تم UET چلے جاؤ، نسٹ چلے جاؤ، یا پنجاب یونیورسٹی کے کسی اچھی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لو، یا پھر اس کے علاوہ کنگ ایڈورڈ چلے جاؤ، کسی لمز یونیورسٹی چلے جاؤ. تو پھر اس کے بعد میں زندگی ایسی سیٹ ہے کہ تمہیں بس، میں کہتا ہوں ان باکس کھولو گے، رشتوں کا انبار لگا ہوگا، تم نے صرف سوائپ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. آپ سب کو معلوم ہے ایسا ہوا کچھ بھی نہیں. صحیح ہے. اسی طرح جن بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ جیسے ہی CSS کرو گے تو اس کے بعد میں تو زندگی، میں کہتا ہوں کہ مست ہو جائے گی. اس کے بعد میں تو آپ چھوڑ ہی دینا کہ جو آپ کی موجیں لگ جائیں گی اور فارچونر پہ پھریں گے، چھاپے ماریں گے، ریبین پہنیں گے، ریل بنائیں گے، اپلوڈ کریں گے، لائکس آئیں گی، ری شیئرز ہوں گے. تو آج ذرا ہم ان متس کو کلیریفائی کر دیں اور یہ کمپیریزن بھی کر دیں کہ ملک چھوڑ کے جانا چاہیے یا پھر CSS کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سارے نظام اور انفراسٹرکچر کو لے کے ہم سب کو معلوم ہے کہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے پاکستان میں ایک بات جو عام طور پہ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتا ہے. یعنی کہ سرکاری ملازم جو ہے وہ پرجاتی ہوتی ہے، وہ آرگنزم ہوتا ہے اور وہ جاندار ہوتا ہے جو کہ کام نہ کرنے کی اس کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، اور جب اس سے کوئی کام لینا ہو نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ ذرا قائد اعظم سیدھا کرو بھائی لکشمی، اس کے علاوہ میں نے کام نہیں کرنا. تو انفارچونیٹ ہے کہ بہت سے اچھے آفیسرز بھی اس ملک میں موجود ہیں، لیکن ایک پرسیپشن یہ ہے، ہم اس کو ذرا ڈی کنسٹرکٹ کریں گے لیئر بائی لیئر، اور آج بہت سی متس کو بھی ہم بسٹ کریں گے کہ پاکستان میں CSS کرنا چاہیے، کن لوگوں کو کرنا چاہیے، اور اگر کر لیا ہے تو اس کے بعد کیا چیلنجز ہوں گے. تو سب سے پہلے تو CSS کی موٹیویشن کی بات کر لیتے ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس، 90% اسٹوڈنٹس آئی ول سے اباؤٹ اٹ بیکاز اٹس سیف ٹو سے، کہ وہ کرتے کیوں ہیں، ان کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے کرنے کی. اس پہ اگر گفتگو شروع ہو رہی ہے اور نیچے سرکار کا ذکر نہ آئے تو زیادتی ہو جائے گی، بہت بری بات ہے. اسی لیے پہلا جیب ذرا اسی کا مار لیتے ہیں. کہتا ہے نو شیفرڈ ان ون ہرڈ، ایوری بڈی وانٹس دا سیم، ایوری بڈی از دا سیم، ہو ایور فیلز ڈفرنٹ گوز والنٹیرلی ان ٹو دا میڈ ہاؤس. یعنی کہ نو شیفرڈ اینڈ ون ہرڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ریوڑ ہے جس کو ہانکنے کے لیے تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس ریوڑ کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہر کسی کو ایک ہی چیز چاہیے اور ہر کوئی ہے بھی ایک جیسا. اور اگر کوئی سوسائٹی میں باقیوں سے مختلف کوئی کام کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر سوسائٹی اس کو میڈ ہاؤس میں ڈال دے گی اور کہے گی یہ تو پاگل ہے. تو پاکستان میں آپ مانیں یا نہ مانیں، 10 میں سے 9 یا 8 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب اپنا کریئر پاتھ چوز کرتے ہیں تو وہ ایک ہی سوال کرتے ہیں، اسکوپ کس چیز کا ہے، اسکوپ کس چیز کا ہے. ٹھیک ہے، پہلا سوال یہی ہوتا ہے کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، کیا ہو رہا ہے. ایسے جیسے وہ بازار سے نا کوئی پیمپر لینے گئے ہیں کہ اچھے برانڈ کون سے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ چونکہ جیسے ہی اپنی آنکھ کھولتے ہیں تو پیرنٹس آپ کے دماغ میں ایک یوٹوپیا فیڈ کر کے بھر دیتے ہیں، چابی دے دیتے ہیں آپ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرے مرن تو پہلا افسر لگ جائیں، تیری مہربانی ہے، اس تو علاوہ پھر پھوپھی دی تیدہ رشتہ نہیں آنا. تو اگر آپ نے یہ CSS نہ کیا بیٹا تو میں بڑا ہرٹ ہوں گا، آگے آپ کی مرضی ہے. کچھ مار کے یہ بات کرا لیتے ہیں، کچھ اس طرح بڑا پیسفلی پلانٹ کر دیتے ہیں اس آئیڈیا کو اسٹوڈنٹ کے دماغ کے اندر. اس سے وہ پہلے روز سے اپنا پاتھ چھوڑ کے وہ آپریشنلائز کر دیتا ہے اپنی ساری ہیومن فیکلٹیز کو، دماغ کو، اپنے ٹیلنٹ کو اس طرف ڈھال دیتا ہے کہ نہیں یار میں نے وہی کرنا ہے جو مجھے رستہ دکھایا گیا. لیکن کچھ واقعی ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بیوروکریسی میں آنا چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سب کو ہی نہیں آنا چاہیے، لیکن
پہلا پوائنٹ جو ہے وہ کنفرمٹی ہے، جس وجہ سے یہاں ڈاکٹر انجینئر لوگ بنتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں لوگ CSS اٹیمپٹ کرتے ہیں. اور اس میں سے بہت سو سے جا کے پوچھیں کیوں کر رہے ہیں، وہ کہیں گے میرے کزن نے پاس کر لیا تھا 2015 میں، اسی لیے میں بھی کر رہا ہوں. یا کوئی کہے گا میرے ابا جی نے پاس کر لیا تھا، کوئی کہے گا کہ میرے بھائی کی ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی، تقریباً پاس ہونے لگا تھا، پھر نہیں ہو سکا، اس نے کہا تم ہو جاؤ. تو وہ پھر ان کو ایک موٹیویشن دیتا ہے کہ چونکہ باقیوں نے بھی کیا ہم بھی کر لیں گے، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ باقیوں کا منہ بھی اور ہے، ہاتھ پاؤں بھی اور قسم کے ہوں گے، رنگ بھی اور ہوگا، آنکھیں بھی اور ہوں گی، دماغ بھی اور ہوگا، تو گول ایک جیسا کیوں ہوگا. تو کنفرمٹی بہت بڑا ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنتا ہے. دوسرا ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جس طرح میں نے پہلے کہا کامنر کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. ایک عام آدمی جو کہ اشارے پہ کھڑا ہے اس کو پولیس والا روک کے تھپڑ مار دے یا پیسے کھینچ لے اس کے جیب سے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں. میں ایک اسٹوڈنٹ سے ملا، فری لانسر تھا، اور اس نے کوئی 25-30 لاکھ روپے ایک مہینے کے وہ کما رہا تھا. کوئی ڈگری بھی نہیں تھی اس کے پاس، بس اسکل تھا، آن لائن ٹریڈنگ کرتا تھا، وہ سب کام آتے تھے اس کو. ایک دن کیا ہوا کہ جناب کوئی 2 جعلی قسم کے افسران بن کے آ گئے جو کہ افسر تھے بھی نہیں، اور انہوں نے آ کر فیک آئیڈینٹی دکھائی اس کو، ٹھیک ہے، اور اسے کہا کہ یہ تمہارے سارے پیسے جو ہیں نا، ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ تم 2 نمبری کر رہے ہو. اٹھا کے لے گئے، اس کو مارتے مورتے رہے، اس کے بعد میں پیسے چھین لیے، اور آن لائن بینکنگ ایپس میں پیسے ٹرانسفر کروا کے بینکنگ چینل میں بھی نہیں لے کر آئے، اور بعد میں غائب ہو گئی. اور میں نے اس سے پوچھا، مطلب میں اس کو اس طرح سے جانتا تو نہیں ہوں کہ میں ڈیٹیل لے لوں پوری اس سے، لیکن وہ مجھے کہیں پر ملا، اس نے مجھے کہا کہ یہ اس طرح سے مجھ سے پیسے چھین لے. میں نے کچھ نہیں کیا آپ نے؟ اس نے کہا نہیں، میں کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں. اگر اس ملک میں آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں، موقع پہ کھڑے ہو کے کسی کا فون نہیں کروا سکتے، تو زیرو اوقات اور وقت ہے آپ کی. جب ایک اسٹوڈنٹ یا ایک پاکستانی بچہ معاشرے میں بڑا ہوتا ہوا یہ دیکھتا ہے کہ اگر میرے پاس اشارے پہ کھڑے ہو کے کسی کو فون کروانے کی وقت نہیں ہے، کوئی افسر مجھے تنگ کرے تو اس کے جواب میں کوئی اور افسر اس کے منہ پہ مارنے کی وقت نہیں ہے، کوئی فیملی میں ایک بیوروکریٹ، ایک پولیس والا، ایک فوجی افسر یا پھر ایک کوئی بڑا جاگیردار نہیں ہے میری فیملی میں، تو پھر میں یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں کچھ بھی اٹین کر لوں مجھ سے وہ چھین لیا جائے گا. تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ 2 ہی آپشنز ہیں، پہلا بھاگ جاؤ، دوسرا یہ جو اشرافیہ ہے، جو شارکس ہیں، ان میں سے ایک بڑی مچھلی بن جاؤ. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے خود یہی کنکلوڈ کیا. کالج لائف گزارنے کے بعد جگہ جگہ پہ ہراسمنٹ، ناکے لگا کے کالج کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے ایک جماعت والے پیسے چھین لیا کرتے تھے جیب سے کہ چلو پیسے دو، افطار پارٹی کروانی ہے. ہم شکل دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس 2000 کی پاکٹ منی ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ couldn't do anything. کبھی پولیس والوں سے ہراسمنٹ ہو رہی ہے، اسپتال میں جا رہے ہیں، بیڈ نہیں مل رہا، وہاں گالیاں پڑ رہی ہیں، چلو نکلو یہاں سے، کیا اوقات ہے تمہاری؟ اور جس نے اوپر سے فون کروایا ہوا ہے اس کے لیے بیڈ خالی ہو گئے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی ادھر نہیں چلنا. ایک موٹیویشن یہ ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ لوگ پھر کہتے ہیں، جس طرح پولو فرائر کی ایک کتاب ہے پیڈاگوجی آف دی اپریسڈ، ضرور پڑھیں آپ سب لوگ. اور اس میں وہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو اپریسڈ ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جن پہ ظلم ہوتا ہے، کبھی کبھار اس پروسیس میں وہ آزادی حاصل کرنے کی بجائے وہ خود یہ ڈیزائر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے بھی ظالمانہ کلاس کا ایک حصہ بن جانا ہے بچنے کے لیے. کوٹ ان کوٹ دی oppressed instead of striving for liberation tend themselves to become oppressors. اس کے علاوہ کہتا ہے دی oppressed must not in seeking to regain the humanity become in turn oppressors of the oppressors but rather restores of the humanity of both. کہتا ہے کہ جو ظالمانہ طبقہ ہوتا ہے ایک معاشرے کے اندر، اس سے بچنے کے لیے ظلم سہنے والوں کو ظالم نہیں بننا، بلکہ اپنی آزادی کی جدوجہد کرنی ہے اور ہیومن سینٹرک ایموشن کو ریوائیو کرنا ہے اور سیکھنا ہے اور ریفلیکٹیو ایکسرسائز کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ نیچے صاحب کا بھی بڑا ایک فیمس کوٹ ہے، کہتا ہے whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster and if you gaze long enough into the abyss an abyss will also gaze back into you. یعنی کہ جو بھی معاشرے کے ناسوروں سے یا پھر ڈیمنز سے، جنات سے، مانسٹر سے لڑتا ہے، اس کو یہ دیکھنا پڑے گا، اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان شیطانوں سے لڑتے لڑتے کہیں وہ خود بھی شیطان نہ بن جائے. تو بڑی موٹیویشن ایک یہ ہوتی ہے. اگر کوئی یہ مجھے آ کر کہے گا نا کہ نہیں، عوام ان ناس کی خدمت اور اس کے علاوہ بے لوث خدمت اور خدا کے لیے میں یہ سارا کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے گاڑی پہ نیلی بتی لگی ہو، سبز نمبر پلیٹ لگی ہو، فارچونر چلا رہا ہوں، آگے پیچھے گارڈ پھر رہے ہوں، اگر یہ اس کو پبلک سروس کا جذبہ لے کے آنے کی وہ بات کر رہے ہیں، میں نہیں مانتا اس کو. تو پہلا موٹیو جو آپ سب میں سے یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بی ایبسولوٹلی کلیئر ایز ٹو وائی یو آر ڈوئنگ اٹ. صحیح ہے. آلویز آسک یور سیلف دا کروشل وائی. ہر چیز میں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اگر آپ کو ڈیڈ کلیئرٹی ہے نا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں، پھر آپ چل سکتے ہیں، ادروائز نہیں. اگر اپنے آپ کو جھوٹ فیڈ کرو گے، وہ دوستویفسکی نے کہا تھا سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے. لوگوں کی تو چلو خیر ہے، کیونکہ وہ اپنی کاز کے لیے تو ٹھیک ہوتا ہوگا، لیکن اپنے ساتھ ہی جھوٹ بول دینا تو ڈسٹرکشن کا فارمولہ ہے. تو بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیلوڈڈ ہوتے ہیں، وہ یہ جان نہیں پاتے کہ وہ اس طرف لگے کیوں. کچھ ہوتے ہیں، میں سمجھوں گا کہ 3 سے 4% ہوں گے جو واقعی بیوروکریسی کے لیے بنے ہیں. تو ان کو تو آل دا بیسٹ، وہ ضرور کریں CSS. لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا، وہ ایک دفعہ سوچیں کہ پاپا کے لیے کر رہا ہوں، ماما کے لیے کر رہا ہوں، کزن نے کر لیا تھا اس لیے کر رہا ہوں، یا عوام کی خدمت والا چورن بیچ رہا ہوں. یہ انہوں نے سیلف ایکچولائز کرنا ہے. اور اس سے کیا، وہ کیسے کرنا ہے؟ سیلف ریفلیکشن سے. اپنے آپ سے سخت ترین سوال کریں، پھر آپ کو جواب ملے گا اس کا. دوسری چیز یہ ہے کہ CSS کرنے کے بعد
لگتا یہ ہے کہ بڑی ایک آسانی ہوگی اور بڑا انجوائمنٹ کی زندگی شروع ہو جائے گی. جس طرح سوشل میڈیا سینٹرک امیج ہے. اب آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو کرنٹ لاٹ ہے بیوروکریٹس کی وہ ساری انسٹاگرام انفلوئنسر بنتی جا رہی ہے. میں نے خود بہت سی ریلز دیکھی ہیں جس میں نیا اسسٹنٹ کمشنر لگا ہے, ریبین لگائے ہوئے ہیں, سفید کرتا پہنا ہوا ہے, اوپر ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے, اور جمعے کے دن الحمدللہ ہیش ٹیگ لگا کے نکلا ہے کہ پہلا چھاپا مار دیا بھائی نے, آج اینڈ کر دیا, اور الحمدللہ فرسٹ ریڈ, اور وہ ساری لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے, کیمرے جا رہے ہیں. بھائی اگر آپ نے صحافی بننا تھا یا انفلوئنسر بننا ہے آپ نے, یا جنت مرزا بننے کا شوق تھا, تو پھر CSS کیوں کر لیا آپ نے؟ بیوروکریسی تو سول انگیجمنٹ کی, پبلک ایٹ لارج کو سرو کرنے کی ایک پوری ہیرارکی ہے. وہ تو سیلف پروموشن کی تو بات ہی نہیں ہے اس میں کوئی. آئیڈیل بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میکس ویبر کا جتنا بھی کام ہے بیوروکریسی پہ, کسی بھی CSS کرنے والے اسٹوڈنٹ کو وہ پڑھنا چاہیے. ویبر کا جو ریشنل لیگل اتھارٹی کا فریم ورک ہے اس کو پڑھیں. اس میں کیا کہتا ہے؟ کہتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ریشنل لیگل اتھارٹی سے فنکشن کرتی ہے, یعنی کہ لیگلی انیکٹڈ رولز ہونے چاہیے, اس میں لیجیٹیمیسی آف فارمل رول بیس سسٹم پہ یقین ہونا چاہیے, اور وہ امپرسنل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے, امپرسنل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اتھارٹی کسی شخصیت سے بائنڈنگ نہیں ہوتی, کسی شخصیت سے جڑی ہوئی اتھارٹی نہیں ہوتی. اسی لیے جو طاقت ہے وہ کرسی میں ہے, وہ شخصیت میں نہیں ہے. پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ یہاں ایک ہی کرسی ہوگی لیکن اس پہ آنے والوں کی امیج بالکل مختلف ہوگی, طاقت بھی مختلف ہوگی. مثال کے طور پہ وہی کرسی جس پہ آج شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم کی, ایک دور میں یہاں بھٹو صاحب بیٹھتے تھے. کہا جاتا تھا کہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے, بھٹو صاحب کی, بڑا اسٹرانگ پرائم منسٹر ہے. آج شہباز شریف صاحب اس پہ آئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ویک پرائم منسٹر ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک بندے کے آنے سے اور جانے سے ایک سیٹ کی طاقت کمزور یا امپاور ہو جاتی ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی حکومتیں یا بیوروکریسیز جو ہیں وہ امپرسنل اتھارٹی پہ کام کرتی ہیں. اس میں آفس کی طاقت ہوتی ہے, شخص کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہر وہ آدمی جو کہ پاکستان کی حکومت پہ تنقید کرتا ہے وہ وزیر اعظم کے آفس کو مضبوط کرنے کی بات کرے, نہ کہ عمران کو لانے کی, نواز کو لانے کی, زرداری کو لانے کی بات کرے. یہ تو اس لیے لوگ کرتے ہیں نا کہ سوشل کانٹریکٹ کی ABC نہیں آتی, ان پڑھ ہوتے ہیں اس لحاظ سے. اور ویبر یہ کہتا ہے کہ ایفیشنسی اور اسموتھنس آف پروسیجر, پریڈکٹیبلٹی اور اسٹیبلٹی کو انشور کرتی ہے ریشنل لیگل اتھارٹی. اور اس میں کیا ہوتا ہے جناب کہ یہ سیلف پروموشن کے لیے نہیں ہوتی نا, لیکن ہمارے یہاں پہ لوگ انفارچونیٹلی یہ ریلز دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہمارا سویگ ہوگا. اور بھائی وہ جو فلانٹ کر رہا ہے وہ ریاست کا پیسہ ہے. میں تو نہایت ڈسکسٹڈ اور شرمندگی محسوس کروں گا اگر میرے پاس سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی ہو اور میں باہر جاؤں کسی ٹرپ کے اوپر یا کہیں باہر مارکیٹ میں انجوائے کرنے کے لیے کہیں چلا جاؤں, بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں, اور کوئی مجھے آ کے پوچھے سبز نمبر پلیٹ ہمارے پیسوں کے جو ہے نا اوپر تم یہاں پہ عیاشی کر رہے ہو. بھائی میں کہوں گا لے لو اپنے پیسے, مجھے نہیں چاہیے, بیکاز آئی کیئر فار فریڈم. اگر آپ نے اس ساری ہیرارکی کو, اس بیوروکریسی کو جوائن کرنا ہے تو پھر فریڈم کو سائڈ پہ رکھنا ہے آپ نے, کیونکہ اس میں انڈیویجول فریڈم نہیں ہے. تو جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں ہو کیئر مور فار انڈیویجول فریڈم دین جاب سیکورٹی, اسٹیبلٹی ان لائف, CSS از ناٹ فار دیم ایٹ آل. ان کے لیے نہیں ہے. دے شوڈ اف دے وش ٹو گو ابراڈ ٹو اسٹڈی. اگر مجھے 2 آپشن دی جائیں, ویسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے علاوہ پاکستان میں کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں, ہم بھی یہی رہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اف یو کیئر فار انڈیپینڈنس, انڈیویجول اٹانومی اینڈ فریڈم مور دین اسٹیبلٹی, فائنینشیل سیکورٹی اینڈ آرڈر, CSS از ناٹ فار یو. بیڈ نیوز. تو یہ جو انفلوئنسر CSPs ہوتے ہیں یہ جناب کیا کرتے ہیں, یہ پرسنل امیج کو بڑھانے کے لیے سوشل رسپانسبلٹی کو بھول جاتے ہیں, سوشل میڈیا کو بھی پرسنل پروموشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب اس میں مثال دیتا ہوں, 2-4 پولیس والے آج کل بڑے فیمس ہوئے ہیں, ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں, اور وہ جہاں بیٹھتے ہیں نا کھلی کچہریاں لگا کے, اور وہ اس میں کیا ہے جی 1.5 منٹ کا کلپ ہے, ماں جی تسی دسو کی ہویا تہاڈے نال, وہ جی میرے بیٹے نے مجھے پراپرٹی نہیں دی اور یہ نہیں کیا. اچھا کیا خون سفید ہو گیا آج کل نوجوانوں کا؟ یہ کیا کیا SHO صاحب آپ نے؟ تو SHO آگے سے کوئی جواب دے رہا ہے کہ نہیں ہم نے کیس دیکھ لیا, ہم نے FIR کر لی. وہ ایسے پیپر دیکھے گا, کہے گا سسپینڈ, SHO سسپینڈ, ختم, بات ختم ہو گئی. بھائی جان 1.5 ملین ویوز آ گئے ہیں, شیئر ہو رہی ہے, عوام پاگل ہو گئی کہ یار یہ اب آیا آسمان سے مسیح, اب اترا ہے. میرا سوال یہ ہے آپ کو یہ کھلی کچہریاں لگانی کیوں پڑ رہی ہیں؟ اگر سسٹم کام کر رہا ہو, بیوروکریٹک مشینری اسموتھلی رن کر رہی ہو, تو اس میں انڈیویجول انٹیلیجنس کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے, پیش ہی نہیں آتی. کبھی نیو یارک میں آپ نے دیکھا ہے یا کبھی امریکہ میں LAPD کو دیکھا ہے کہ وہاں کا شیرف جو ہے نا وہ کھلی کچہری لگا کے بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ سسپینڈ سسپینڈ سسپینڈ؟ یار کیا مذاق کر رہے ہو. اور پھر ایک پوری لاٹ بھرتی ہو رہی ہے جو کہ ٹک ٹاکر بنتی جا رہی ہے. اچھا یہ ساری ایبروگیشن ہے ریاست کے قانون کی, کیونکہ آپ سوشل میڈیا اپیرنسز دے نہیں سکتے ایز اے بیوروکریٹ, لیکن وہ پوچھ نہیں رہا کوئی کیا وجہ ہے, سیلف پروموشن ہو رہی ہے. جب پولیس والا دیکھ رہا ہے کہ بھائی وزیر اعظم بھی ٹک ٹاک سے منتخب ہو رہا ہے تو میں بھی پھر یہی کروں گا نا. آل ایکٹیویٹی ان اے سوسائٹی از ناٹ اے براڈ کاسٹ وردی ایکٹیویٹی فار ہیون سیک. اگر صحافی بننا تھا یا انفلوئنسر بننا تھا, انسٹاگرام ماڈل بننا تھا, تو یہ وردی اتار کے آ جاتے, ٹھیک ہے. اگر یہاں پر آپ آ گئے ہیں تو اس میں سیلف پروموشن 0 ہونی چاہیے, بیکاز آپ سیلف کو ڈینوٹ ہی نہیں کر سکتے.
آپ تو ایک کاگ ہیں بہت بڑی مشینری کے اندر, اس سے اوپر آپ کچھ بن نہیں سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریمینز ہیں, ڈبریز ہے برٹش مونارکی کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 1858 میں پہلا سول سروس کا ایگزام ہوا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے جب رول ختم ہوتا ہے اس کے بعد میں. اور اس کے علاوہ اس وقت کی انڈین سول سروس جو پہلے امپیریل سول سروس تھی جس میں تقریباً 1500 ممبر تھے, وہ سوسائٹی کو ہیجمنس کی طرح رول کیا کرتے تھے, وہ کنگز ہوا کرتے تھے اپنی اپنی ٹیریٹری کے. اور اس میں ڈومیننس اور اتھارٹی کو اسرٹ کرنا بیوروکریسی کی اسٹیٹمنٹ تھی, نہ کہ پبلک سروس. سب کو معلوم ہونا چاہیے جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں کہ وہ جینون پبلک سروس کے لیے نہیں آ رہے. آپ لوگ بھی اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ جینون آتھینٹک کوئنٹیسینشل خالصتاً میں پبلک کو سرو کرنے کے لیے آ رہا ہوں, تو ڈپریشن سے مارے جاؤ گے, پہلے ہی بتا رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا, ایک جاہل بندے کا آپ کو فون آئے گا جیسے کچھ نہیں پتا ہوگا, آپ نے اتنی کتابیں پڑھی ہوں گی, اتنی محنت کی ہوگی, لاکھوں روپے اکیڈمیز کو دیے ہوں گے, اس پہ بھی میں آتا ہوں جو انڈسٹری چل رہی ہے, اور اس کے بعد میں آپ کے سر پہ ایک ایسا آدمی نافذ ہو جائے گا جو آگے کہے گا فائل بھیج رہے ہیں وہ سائن کر رہے ہوتے چل. تو اگر آپ کی کانشیس ہے نا اندر, تو دو ہی کام ہوں گے. پہلا یہ آپ سسٹم کا حصہ بن کے اپنا دماغ بالکل اریز کر دو گے, اپنی کانشیس کو مار دو گے, اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ لو گے. دوسرا ڈپریشن سے پاگل ہو جاؤ گے, بھاگ جاؤ گے یہاں سے. بی ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ دیز آؤٹ کمز دیٹ یو مائٹ انکاؤنٹر ان فیوچر اف you are amongst the 2% of people who get to pass this test. تو ہوتا یہ تھا کہ اس وقت چونکہ ایک اشرافیہ کا بابو کلچر کا حصہ تھے سارے, تو ایسٹ انڈیا کالج میں وہ ٹرین ہوا کرتے تھے ہیڈ فورڈ میں, اور انگلینڈ میں ان کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی. تو وہ آ کے یہ فیل کرتے تھے کہ ہم یہ کامنرز جن سے اسمیل آتی ہے, جو گندے ہوتے ہیں, جو نہاتے نہیں ہیں, ہم ان کا حصہ نہیں ہیں. ہم تو اب چلبل پانڈے بن گئے ہیں, اس کے علاوہ ہم نے تو جناب ان میں مکس نہیں ہونا, ہم نے تو دیواریں توڑ دینی ہیں, چھاپے مار دینے ہیں, بندے اٹھا لینے ہیں, کیونکہ ہم تو اب ڈائناسور بن گئے ہیں معاشرے کے. ہم عام جانور نہیں, بھیڑ بکریاں نہیں ہیں ہم. تو وہ سپیریورٹی کی سینس وہاں سے آتی ہے نا, سینٹرل سپیریئر سروسز بھائی, انفیریئر نہیں. حالانکہ اس کا جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اشرافیہ تو پہلے ہی امیر ہوتی ہے, لیکن جو بیچارہ مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے بچہ اٹھتا ہے وہ لمبی چھلانگ مارنے کے لیے اس طرف آنے کی کوشش کرتا ہے, اور اکثر کنزیوم ہو جاتا ہے اس چکر میں. اور ایک اور چیز جو آپ کو سرپرائز کرے گی سی ایس ایس کرنے کے بعد, جو سب سن رہے ہیں ان کو بتا دوں, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی نہ ہونے کے برابر ہوگی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ میں سی ایس پی بنوں گا اور اس کے بعد میں میری ایک رعایا ہوگی اور میں قانون بھی پاس کرا لیا کروں گا سارے اپنی مرضی کے, یعنی کہ میں ایگزیکیوٹ کیا کروں گا ان آرڈرس کو, اور دوسرا یہ کہ میرا بڑا کنٹرول ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. فون آیا کریں گے بھائی, وہ سننے ہیں آپ نے. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر اے پولیٹیکل اور پولیٹیکل انٹیٹیز کی انکروچمنٹ ہو چکی ہے سول سروس میں. اور تھینکس ٹو بھٹو صاحب 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو پاس ہوا تھا, اس کے تحت کیا ہوا جناب, اس کے تحت یہ ہوا کہ سول سروسز اکیڈمی بنی ہی تب, پہلی بات ہے. کامن ٹریننگ پروگرام بھی تب بنا, فرسٹ کامن 1973 میں ہوا. تو اس سے پہلے 4 کلاسز تھیں بیوروکریٹس کی, کیونکہ ایوب نے ماشاء اللہ جب لگایا تھا تو اس نے پہلے ہی بیوروکریسی کو یوز کیا بہت زیادہ. تو تب سے ہی بیوروکریسی کی تباہی کا آغاز ہو گیا. 10% کوٹا سولجرس کے لیے جو رکھا ضیاء صاحب نے, اس کے بعد میں انکروچمنٹ مزید بڑھ گئی. اس کے علاوہ بھٹو صاحب نے 22 گریڈ بنائے, اور بھٹو صاحب نے یہ انشور کیا کہ جو بیوروکریٹک اٹانومی ہے نا وہ کرٹیل ہو جائے, کیونکہ سیاست دانوں کو انہوں نے امپاور کرنا تھا. اب وہ فائٹ لڑ رہے تھے سول ملٹری امبیلنس کی. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بیوروکریسی اپنی جیب میں رکھنے کے لیے پولیٹیکل ایگزیکٹو آفیسز کے پاس مکمل کنٹرول ہونا چاہیے بیوروکریٹس کا, یعنی کہ ڈی سی لگا دیا, اے سی ریموو کر دیا, ایک بندہ وہاں سے لے آئے, ایک وہاں بھیج دیا. اس سے کیا ہوا, یہ ساری کلیریکل کلاس غلام بن گئی سیاستدان کی. بیوروکریٹ کی اٹانومی ختم ہو گئی اور سیاستدان ان کو جیب میں رکھ کے پھرنا شروع ہو گئے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ایم این اے کے آنے سے جانے سے, حکومت کے آنے سے جانے سے, پروونشل گورنمنٹ کے آنے سے جانے سے بیوروکریٹس بیچارے ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں. کسی کو پی ٹی آئی پسند ہے, کسی کو نون لیگ پسند ہے, اور وائس ورسا. تو جو بھی آتا ہے وہ اپنے بندے اٹھا لیتا ہے اور وہ اپنے ساتھ لگانا شروع کر دیتا ہے ان کو, اور آدھوں کو جیل میں ڈال دیتا ہے. فواد حسن فواد کی ایگزامپل ہے. تو آپ تیار رہیے جیلوں میں جانے کے لیے بھی. اب کی جو کرنٹ پولرائزیشن ہے نا پاکستان کی, اس میں ایک حکومت آ کے اپنی مرضی کے صحافی بھی پی ٹی وی میں لگوا لیتی ہے, بیوروکریٹ بھی لگواتی ہے, اور ہر جگہ پہ بیوروکریسی اپنی مرضی کی رکھتی ہے. کوئی ایک بیوروکریٹ جو کہ پولیٹیکلی ان سے اگری نہیں کرتا اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے اس کو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, نون ہو, پیپلز پارٹی ہو. میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, اسٹیٹ مشینری کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو حیران کن سرپرائز ایک یہ ملے گا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ میں جب آؤں گا تو بڑے پروگرام میں ڈیزائن کروں گا چینج لانے کے لیے اپنے کنسٹیچوئنسی کے اندر جہاں پر مجھے لگایا جائے گا, تو وہ کام پہلے ہی سارا ہو چکا ہوگا, آپ نے صرف فائل پہ سائن کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کون کرتا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو اتنی مداخلت ملے گی آپ کو, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, پولیٹیشنس کی طرف سے, کہ ایک ایک ڈی سی کے اوپر کنسرنڈ قسم کے آفیسز لگے ہوں گے انفلوئنس کرنے کے لیے اس کو. اسی لیے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ نے چپ کر کے تنخواہ لینی ہے, فارچونر پہ جانا ہے, ریل بنانی ہے, ریبن لگانی ہے, تو پھر ضرور آئیں, اس کے علاوہ نہیں آنا میرا بیٹا, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ یہ مداخلت جو ہوتی ہے یہ کرنٹ جو پرومیننٹ گروپس ہیں ان میں ہوتی ہے. فار انسٹنس پیس میں ہوتی ہے, یعنی کہ جو ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں جس میں ڈی سیز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے کسی بھی سٹی کی. اچھا, ان کو پھر الیکشن ڈیوٹی میں بھی یوز کیا جائے گا. اس کے بعد میں کبھی عمران خان صاحب, کبھی نواز شریف صاحب, کبھی بلاول صاحب, کبھی سارے پارٹیاں مل کے بیوروکریٹس کو دن رات برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. ان کا قصور بھی کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ ریاست ان کو یوز کر رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ یوز کرتی ہے, پولیٹیکل پارٹی یوز کرتی ہے.
اس کے علاوہ پولیس سروس میں اور فورن سروس میں یہ چند پرومیننٹ اور موسٹ ساٹ آفٹر گروپس ہیں جن میں سب سے زیادہ مداخلت آپ کو ملے گی. آپ صرف نام کے افسر ہوں گے, آپ نے صرف فائلیں سائن کرنی ہوں گی, فیصلے کہیں اور ہوں گے. 2024 کے CSS میں 23,000 اپلیکیشنز آئی تھیں, 15,000 اپیئر ہوئے, 395 پاس ہوئے. ٹھیک ہے, اور جو پاس ہوئے اس میں سے بھی 61% کی ایلوکیشن ہوئی. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے نا کہ میں اگر مر کھپ کے 2-2.5% میں آ بھی گیا اور اس کے بعد میں افسر بن جاؤں گا, تو تب بھی دیر از 60% چانس آپ وائوا پاس کرنے کے بعد بھی, اور وائوا میں بھی آپ کے ساتھ کمال قسم کے مذاق کیے جائیں گے. اچھا, بہت سی ویڈیوز میں موک انٹرویوز کی دیکھتا ہوں جس میں بڑے بڑے سینئر بیوروکریٹ ریٹائرڈ بیٹھے ہیں اور بچوں سے